بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا 40واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الطارق کی ابتدائی 4 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ امر اول یعنی ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے گا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کچھ معلوم ہے رات کو آنے والے کی۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی آیات کی جو لغات ہے وہ سن لیجیے گا۔ الطارق، رات کو نمودار ہونا یا اسی طرح رات کو آنا۔ باب نصرہ سے جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، اور باب طرق یطرق الطارق، اور طرق النجم طروقا، اس کا معنی ہے رات کو ستارے کا نمودار ہونا، اور مطلقاً جو ہے وہ رات کو آنے والے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ النجم ستارہ، اور اس کی جمع جو ہے وہ نجوم ہے۔ الثاقب، چمکنے والا، یہ بھی صیغہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، اور باب نصرہ سے ثقب الکواکب ثقوبا، ستارے کا چمکنا، اور اس طرح باب نصرہ سے اس کا معنی ایک سوراخ کرنا بھی آتا ہے۔ اس لیے اس ستارے کو ثاقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ جو ہے اندھیرے میں نمودار ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ اندھیرے میں سوراخ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ نفس، اس کی جمع جو ہے وہ نفوس آتی ہے۔ لما، یہ بمعنی اللہ کے ہے، اور آگے جو ہے حافظ، یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، یاد رکھنے والا۔ باب سمع سے حافظہ یحفظ حفظا، یاد رکھنا، اور اسی طرح اگر اس کو جو ہے وہ مفاعلہ میں لے جائیں، حافظ یحافظ محافظتا، جو ہے وہ نگران یا حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ ماقبل سے اس کے جو ہے وہ کئی طرح کے ربط ہیں۔ ایک ربط تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورت ہے سورۃ البروج، اس میں بھی جو ہے وہ السماء کی قسم کھائی گئی تھی، اور اس سورت میں بھی السماء کی قسم ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل والی صورت میں بھی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے زندہ کرنے کا ذکر تھا کہ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اور اس صورت میں بھی یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے کہ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ ماقبل کی صورت میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق اس کی صفات کو ذکر کیا گیا تھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس صورت میں بھی قرآن مجید کی صفت کو بیان کیا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔ اس صورت کا شان نزول،
اس صورت کا شان نزول جو ہے وہ تفسیر مظہری میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جو ہے پاس بیٹھے تھے، اور ابو طالب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آپ نے روٹی اور دودھ جو ہے ان کی تواضع کے لیے پیش کیا۔ تو آپ دونوں کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس کی چمک سے جو ہے وہاں کی ہر چیز روشن ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ گھبرا کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تارا ہے جو کسی شیطان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ سن کر ابو طالب جو ہے وہ ان کو تعجب ہوا، تو اس پر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے، ایک تو آسمان کی اور دوسرا جو ہے رات کو جو ہے نظر آنے والے ستارے کی، اس لیے کہ ستارے جو ہے وہ دن کی جو روشنی ہے اس میں چھپے رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ الطارق کہتے ہیں مطلقاً جو ہے وہ رات کو آنے والی چیز کو۔ تو یہاں جو ہے وہ چونکہ آگے النجم الثاقب سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کا جو معنی کریں گے الطارق کا تو رات کو نمودار ہونے والا جو ستارہ ہے اسی سے کریں گے۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعظیم شان کے لیے یہ دوبارہ جو سوال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ النجم الثاقب، طارق جو ہے وہ ستارہ ہے جو روشن ہے۔ تو پھر النجم الثاقب کی جو ہے اس سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے کوئی متعین جو ستارہ مراد نہیں ہے، ہر ستارہ جو ہے اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا قول بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نجم سے مراد ستارہ جو ہے ثریہ ہے یا زحل مراد ہے اس سے۔ تو اس النجم الثاقب یعنی ستارہ کے ٹوٹنے کے حوالے سے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس میں قول یہ ہے کہ ستارہ جو ہے اس لیے ٹوٹتا ہے یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین جو ہے وہ ساتویں آسمان کے قریب جا کر وہاں سے باتیں جو چراتے تھے، اور پھر لا کر جو جادوگر ہیں اور کاہن ہیں ان کو اطلاع دیتے، اور پھر یہ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کو جو ہے غیب کی خبریں بتاتے اور اس پر اجرت وصول کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کے جو ہے یہ سلسلہ ہوا کہ جب وہ اوپر خبریں سننے کے لیے جاتے تو آگے سے ان کو اس طرح جو ہے دتکارا جاتا اور بگایا جاتا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یعنی اس مضمون کا ذکر ملتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی جو ہے وہ محافظ اور نگران مقرر نہ ہو۔ تو یہاں پر اس صورت میں لما جو ہے یہ بمعنی الا کے ہے، اور یہ نفی کا معنی دیتا ہے، بلکہ ان جو ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے، اور لما بمعنی الا کے اس سے استثناء ہے۔ حافظ کے جو ہے وہ دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک حافظ جو ہے بمعنی نگران۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں اور ان حساب لگاتے ہیں، یعنی اس سے مراد کرامن کاتبین ہیں۔ اور دوسرا قول جو ہے حافظ بمعنی محافظ نگہبان کے ہے، تو اس صورت میں اس کی مراد یہ ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمام مصائب اور آفات سے اسے بچاتے ہیں، اور ہاں البتہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو لکھ دیا ہو تو اسے جو ہے یہ رد نہیں کر سکتے۔ اب ان آیات میں جو ہے وہ قسم اور جواب قسم میں کیا مطابقت ہے؟ تو وہ مطابقت یہ ہے کہ جیسا کہ یعنی آسمان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور اسی طرح ستاروں کی قسم کھائی، تو جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت موجود رہتے ہیں مگر ان کا ظہور جو ہے وہ صرف رات کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح جو اعمال نامے کے جزا میں جس کا ذکر ہے، تو اسی طرح اعمال نامہ میں جو ہے نا اس وقت لوگوں کے اعمال نامے محفوظ ہیں مگر ان کے ظہور کا وقت جو ہے وہ ابھی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے وقت ان کا ظہور ہوگا، اور محاسبے کا وقت بھی قیامت ہے۔ تو لہٰذا انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال آگے بھیجنے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ان پر اس کو جو ہے وہ ندامت نہ ہو اور سرخروئی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی راضی کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ واو جو ہے یہ حرف جر ہے برائے قسم، السماء معطوف علیہ واو عاطفہ ہے، اور الطارق معطوف علیہ مل کر یہ مجرور، پھر جو جار مجرور مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے ساتھ۔ اقسم فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قسم ہے۔ اس کے بعد واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، ما یہ استفہامیہ بمعنی ای شیء مبتدا، ادرا فعل اور ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول به اول۔ ما جو ہے یہ استفہامیہ مبتدا ہے، الطارق خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے فعل کے لیے مفعول به ثانی۔ ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ مستانفہ ہوا۔ النجم الثاقب، اس میں جو ہے وہ دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ما قبل میں الطارق کو مبدل منہ قرار دیں اور النجم موصوف، الثاقب صفت، موصوف صفت مل کر یہ اس کے لیے بدل بن جائے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ہوا ضمیر محذوف نکالیں اور النجم موصوف، الثاقب صفت، موصوف صفت مل کر جو ہے یہ اس کی خبر ہو جائے، تو مبتدا خبر مل کر گویا کہ یہ ما قبل کی تفسیر ہو جائے گا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان جو ہے نافیہ ہے بمعنی ما، کل جو مضاف اور نفس مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، لما حرف استثناء ہے بمعنی الا کے، اور علیہا یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم حافظن کے ساتھ، اور حافظ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر یہ جو ہے خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم، پھر قسم جواب قسم مل کر یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا، امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے، تو اسے جو ہے بار بار سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔